اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ کر تقوی حاصل کریں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے اور تقوی ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے اور تقوی حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ تقوی کا لفظی معنی ہے بچنا، ڈرنا، یعنی اللہ سے ڈرنا، گناہ کرنے پر یعنی گناہ کرنے سے بچ جانا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا تقوی کہلاتا ہے۔ جب کسی انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح سے اثر ڈالتا ہے کہ اس کا اخلاق یعنی لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن، لوگوں کے ساتھ بات چیت، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ بہترین ہوتا ہے اور اس کا کردار سنور جاتا ہے، یعنی جہاں پہ بھی وہ کام کرتا ہے معاشرے میں اس کا کردار کی لوگ گواہی دیتے ہیں اور اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتا، اپنا کام ایمانداری سے کرتا ہے۔ یعنی تقوی آنے سے انسان کا اخلاق اور اس کا کردار دونوں سنور جاتے ہیں، کیونکہ اگر اخلاق اور کردار بگڑ جائے کسی انسان کا تو وہ انسان دوسرے افراد کو متاثر کرتے ہیں اور یوں معاشرے میں ری ایکشن پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ تقوی ہمارے معاشرے پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ ایک انسان جس نے تقوی کے ساتھ روزے رکھے اور ایسے روزے رکھے پوری شرائط کو پورا کرتے ہوئے کہ آخر میں اس کو تقوی حاصل ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر اور خوف اسے حاصل ہو گیا کہ اگر میں گناہ کروں گا تو کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا انسان معاشرے کا ایک فعال انسان بنتا ہے، بہت مفید انسان بنتا ہے۔ ایسا شخص جب تجارت کرے گا تو دھوکہ نہ دے گا، ایسا شخص ملاوٹ نہیں کرے گا، ایسا شخص بددیانت نہیں ہوگا، ایسا شخص خیانت نہیں کرے گا، چوری ڈاکہ نہیں کرے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، رمضان آتے ہی قیمتیں نہیں بڑھائے گا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا۔ استاد ہوگا تو وہ اپنا پورا وقت، پوری تعلیم اپنے شاگردوں کو دیانتداری سے دے گا۔ طالب علم ہوگا تو وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرے گا۔ گھریلو خاتون ہو، سرکار ہو، آفس میں کام کرنے والے لوگ ہوں، تاجر ہو، وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ٹھیلے والا ہو، کوئی جھاڑو دینے والا ہو، یہ سب لوگ اپنے کام دیانتداری سے کریں گے، کیونکہ تقوی جب انسان کے اندر آ جاتا ہے اس کے اندر رب کی محبت آ جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا رب کی محبت مجھ سے روٹھ نہ جائے، پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد لوگوں کے اندر اتنا زیادہ تقوی آ جائے، لوگ تقوی والے ہو جائیں تو پھر اس کا اثر ہمارے معاشرے پہ پڑے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی چیزوں کی قیمتیں کم کر دیں؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک جاتا ہے تو لوگ ملاوٹ نہ کریں، دودھ والا جو ہے وہ اس میں پانی نہ ملائے، بلکہ اب پانی کیا، اب تو دودھ بھی آرٹیفیشل بنایا جاتا ہے اور وہ بنا کے نہ بیچیں اور ہم کہیں کہ ایک انسان کو تقوی حاصل ہو گیا، اب ہمیں چیزیں خالص ملنی شروع ہو گئیں؟ کیا کوئی بددیانتی کرتا ہے؟ کیا کوئی بے حیائی اور فحاشی ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے سوشل میڈیا پر بے حیائی، بے غیرتی پن ختم ہو جاتی ہے؟ جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، ٹاکہ زنی کرنا، حسد کرنا، غیبت کرنا، کیا یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟
ہر سال دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک آتا ہے، رمضان المبارک میں خوب لوگ تراویحیں پڑھتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، خوب دورہ قرآن ہوتے ہیں۔ سب کچھ کرنے کے باوجود ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق سنورتا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک میں تو مصیبت آ جاتی ہے، قیمتیں آسمان پہ پہنچ جاتی ہیں، پھل سبزیاں مہنگے ہو جاتے ہیں۔ ذخیرہ کرنے والے لوگ پہلے سے ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ رمضان المبارک میں قیمتیں زیادہ کر کے ہم بیچیں گے اور سارے سال کی کمائی ہم کریں گے۔ جھوٹ بول بول کر مال بیچا جاتا ہے۔ ٹی وی میں پروگرام دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، رمضان پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، ناچ ناچ کے انعامات دیے جاتے ہیں۔ لوگ تراویحیں چھوڑ کر پروگرام دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ثواب کما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور روزہ آگ سے ڈھال ہے، لہٰذا جس روز تم میں سے کسی کا روزہ ہو اس روز فحش گوئی نہ کریں، یعنی فحاشی نہ کریں اور نہ بیہودہ کلامی کریں، اور اگر اسے کوئی دوسرا گالی گلوچ دے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہہ دینا چاہیے، میں روزے سے ہوں۔ تو فحش کوئی دیکھیں اور بیہودہ کلامی دیکھیں ہمارے سوشل میڈیا پر کس قدر کی بڑھ گئی ہے۔ ٹک ٹاک کو دیکھ لیں، گھر کی بچیاں بچے ناچ ناچ کے ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ ہم کیسے ناچتے گاتے ہیں۔ تو بیہودہ کوئی کسی کی اگر غلطی ہو جائے، کوئی غلطی کر دے سوشل میڈیا پر، تو اس کو اتنے بیہودہ کمنٹس دیے جاتے ہیں، اتنا مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے کہ اکثر لوگ ڈسہارٹ ہو کر خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کو کون سدھارے گا؟ اسے کون لگام دے گا؟ کیا ہوگا؟ ہماری نوجوان نسل جو اتنی بگڑتی جا رہی ہے، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا گالی گلوچ دے یا لڑائی کرے تو روزہ دار کو صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا آپس میں لڑائیاں کرنے کے بعد دوسرا کہتا ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں بات نہیں کرتا؟ کیا رمضان مبارک میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بیہودہ کمنٹس نہ کریں، بیہودہ باتیں نہ کریں، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ فحاشی اور بے حیائی رک جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ آگے حدیث میں فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی خوشبو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوگی، مگر وہ روزہ دار جو بد اخلاقی کو چھوڑ دیتا ہے، جو بے حیائی اور فحاشی کو چھوڑ دیتا ہے، جو بد کلامی نہیں کرتا، جو بد نظری نہیں کرتا، اپنے اخلاق اور کردار کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی۔ پھر آگے فرماتے ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں جن سے وہ فرحت حاصل کرتا ہے۔ پہلا، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ دوسرا، جب وہ اپنے رب سے ملے گا اور روزے کے بدلے میں اپنے رب سے انعام پائے گا تو خوش ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایسا انسان جو اپنے اخلاق اور کردار نہ سنوارے اور گالی گلوچ میں مصروف ہو اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہو اور سوشل میڈیا پہ حرکت مشغول ہو اور قرآن نہ پڑھے، تراویح نہ پڑھے، ایسے کھانے پینے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے انسان سے جب رب ملاقات کرے گا تو وہ کیسے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگا، کیسے اپنے رب کو راضی کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن روزہ دار گزریں گے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی ایک اسپیشل دروازہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا ہے، اسپیشل ڈیکوریشن اس کی ہے، اسپیشل ایک دروازہ کھلے گا جس میں سے صرف روزہ دار گزریں گے، مگر وہ روزہ دار جنہوں نے ایمان کے ساتھ، اپنے احتساب کے ساتھ، اپنے اخلاق و کردار کو سنوارتے ہوئے روزہ رکھا ہوگا، وہی اس سے گزریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر رحمان و رحیم ہے، ان کی مدد کرتا ہے،
اور رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ رمضان کی پہلی ہی رات میں شیاطین اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے، آگے بڑھ، دیر نہ کر، اور اے شر کے چاہنے والے، رک جا۔ اور ہر رات رمضان کی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ ہر رات، یعنی اس حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہر رات رمضان کی اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ ہر رات۔ اب ہر رات ہم لوگ کیا کرتے ہیں رمضان المبارک میں؟ ہر کوئی اپنا اپنا احتساب کر لے۔ پھر ایک اور وبا پھیل گئی ہے ہمارے ملک میں، اور وہ ہے رات کے وقت گلی گلی محلے محلے میں کرکٹ کے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں۔ 11 مہینے کیا کم تھے کہ رمضان المبارک کی راتوں کو کرکٹ کے کھیل شروع ہو رہے ہیں۔ لوگ تراویح چھوڑ کر، نماز چھوڑ کر بیٹھے ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، اور روزے کا مقصد ہی فوت ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ رمضان کی ہر رات کو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو کن کو آزاد کریں گے؟ جو کھیل میں مشغول ہوں گے یا جو عبادت میں مشغول ہوں گے؟ ہماری نوجوان نسل تو ساری رات کھیل میں مشغول رہتی ہے، تو پھر وہ عبادت کہاں سے کریں گے؟ ان کو جہنم سے کیسے آزادی حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں رمضان المبارک میں کھانے پینے کے علاوہ برے اخلاق بھی چھوڑنے ہیں، اخلاق اور کردار کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ سارے سال کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہم نے سارا سال اسی طرح سے رہنا ہے جس طرح رمضان المبارک میں برائیوں سے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ پھر روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، پھر آخرت پہ نظر ہو اور اس کے لیے عمل بھی کریں۔ مثلاً ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر اپنا کام دیانتداری سے کریں، چیزوں کو مصنوعی مہنگائی نہ کریں، اور ثواب کے نیت سے لوگوں کو دیں، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں جو آپ کی روح کو طاقتور کرے گا۔ پھر اخلاقی برائیوں سے اپنا پیچھا چھڑائیں، جیسے حسد ہے، چغل خوری ہے، جھوٹ، تکبر، غیبت، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اپنے جسم کو برائیوں سے بچائیں، آنکھوں سے برا نہ دیکھیں، کان سے برا نہ سنیں، زبان کی حفاظت کریں، فلمیں، ڈرامے، ویڈیو گیم دیکھ کے وقت ضائع نہ کریں۔ پھر سارا دن سوتے نہ رہیں کہ شام کے افطاری کے وقت ہی اٹھیں، بلکہ دن کو روزہ رکھ کر قرآن بھی پڑھیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر صرف کھانا پینا چھوڑ دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کو صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو روزہ ادا ہو گیا، بلکہ روزے کا مقصد ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، برے کاموں سے بچنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہو۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر جنگ میں لڑائی کرنے والا اس کی ڈھال جو اسے اگلے کے زخموں سے بچاتی ہے، تلوار کی چوٹ سے بچاتی ہے، وہ اس سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اگر اس کی ڈھال پھٹ جائے گی تو دشمن اسے مار دے گا۔ اسی طرح سے اگر ہم روزہ رکھ کر بری باتوں سے پرہیز نہیں کریں گے تو ہمارا روزہ یعنی ڈھال کی طرح ہمیں جو بچائے گا جہنم کی آگ سے، وہ پھٹ جائے گا، پھر اس شخص کو جہنم کی آگ پہنچ جائے گی جس کی ڈھال یعنی جس کا روزہ پھٹا ہوا ہوگا۔ ایسا روزہ جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، بری باتوں سے، برے اخلاق سے، برے کردار سے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب کرے، قرآن پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم رمضان المبارک کے روزے رکھ کے فارغ ہوں تو سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقوی پیدا کر دے اور اس تقوی سے ہمارے اخلاق اور کردار سنور جائیں، جس سے ہمارا معاشرہ سنور جائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔